TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی خاندان کے افراد کو گاڑی سے کچلنے کے واقعے میں گرفتار 20 سالہ ملزم کو لندن انٹیریو کی مقامی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی خاندان کے افراد کو گاڑی سے کچلنے کے واقعے میں گرفتار 20 سالہ ملزم ناتھانیل ویلٹیمن کو لندن انٹیریو کی مقامی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں ملزم پر فرسٹ ڈگری قتل کے 4 اور اقدام قتل کا 1 الزام عائد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم کو جمعرات کے روز دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب کینیڈین پاکستانی رکن پارلیمنٹ اقرا خالد نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت کا مقابلہ کر کے جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں سمیت تمام مسلم کمیونٹی اس سانحے کے بعد سے تشویش کا شکار ہے۔ واقعے کے حوالے سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ انٹیریو واقعے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے رون ڈالا تھا۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں عمر رسیدہ ماں، ان کا فزیوتھراپسٹ بیٹا، بہو اور کمسن پوتی شامل ہیں، جبکہ 9 برس کا پوتا شدید زخمی ہوا ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مذکورہ خاندان کو ٹرک سے روننے والا 20 سالہ دہشت گرد ناتھانیل ویلٹیمن مذہبی تعصب میں مبتلا تھا، جسے پولیس نے فوری طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ کینیڈا میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے پاکستانی خاندان کا تعلق لاہور سے ہے۔ کینیڈا میں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,36,607 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,869 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,94,563 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,761 ہو گئیں، جبکہ 13,42,523 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,36,607 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,869 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,71,960 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,152 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,29,319 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,448 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,45,530 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,722 ہے۔ انٹیریو کی وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے بتایا ہے کہ حکام 11 جون کو فورڈ حکومت کی مقرر کردہ تاریخ سے 3 دن پہلے معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں مقررہ وقت سے پہلے معمولات زندگی بحال کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران صوبے کی وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے بتایا کہ ہم 11 جون کو فورڈ حکومت کی مقررہ کردہ تاریخ سے 3 دن پہلے معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ کرسٹین ایلیٹ نے کہا کہ پریمیئر فورڈ حالیہ اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد معیشت دوبارہ کھولنے کے بارے میں ابتدائی فیصلہ کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 جون کو معیشت دوبارہ کھولنا ایک ایسی چیز ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ ایلیٹ نے کہا کہ ہم ابھی بھی کرونا کیسز کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں اور اعداد و شمار کافی سازگار نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی دیگر عوامل پر غور کرنا ہوگا۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کاروبار پر پابندیوں کو ختم کرنے کے بارے میں پہلے سے اچھی طرح غور و خوض کر لیں گے، حالانکہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اس بارے میں کب اعلان کیا جا سکتا ہے۔ صوبے میں معیشت کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں زیادہ تر خوردہ فروشوں کے علاوہ دیگر کاروبار کو چلانے کی اجازت دینے پر مرکوز کیا گیا ہے، جس میں 15% صلاحیت کے ساتھ معیشت دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ دوسرا مرحلہ ایک وسیع تر معاشی سرگرمی کے دوبارہ آغاز کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پہلے مرحلے کے آغاز کے کم از کم 21 دن بعد تک نہیں ہوگا۔ انٹیریو کے دوبارہ کھولنے کے لیے ویکسینیشن کو معیار بنایا گیا ہے۔ جب پہلے مرحلے میں کم از کم 2 ہفتوں کے بعد 60% بالغ افراد کو کووڈ-19 ویکسین کی
کم از کم ایک خوراک موصول ہوئی ہے۔ تاہم اونٹاریو نے گزشتہ جمعے کو اس سنگ میل کو عبور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ اس وقت تک شروع ہو سکتا ہے جب تک کہ صحت عامہ کے دیگر اشارے بھی اس پابندی کو ختم کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اسپتالوں میں بوجھ کم ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اسپتالوں پر بوجھ کم ہو رہا ہے۔ صوبے میں 8 ماہ میں پہلی بار ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے 600 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں کووڈ-19 کے 525 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو آج 8 ماہ میں پہلی بار ہوا ہے کہ صوبے میں روزانہ کیس کی تعداد 600 سے نیچے آ گئی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد ستمبر کے آخر کے بعد سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ صوبے کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں مریضوں کی تعداد 2 ماہ میں پہلی بار 500 سے کم ہو گئی ہے۔ یہ 27 ستمبر کے بعد سے انٹیریو میں ایک دن میں سب سے کم تعداد ہے۔ نئے انفیکشن کی 7 روزہ اوسط تعداد 735 ہے، جو گزشتہ پیر کے روز کی تعداد یعنی 1078 سے کم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 15,177 نمونوں کا ٹیسٹ ہوا، جس کے نتائج کے مطابق صوبے میں ٹیسٹوں کی مثبت شرح 3.3% بتائی جا رہی ہے، جو گزشتہ پیر کے روز کی شرح یعنی 4.3% سے کم ہے۔ حکام کے مطابق ویکسینیشن کی وسیع شرح سے کرونا کیسز میں خاصی کمی آ گئی ہے، جس کے سبب اس بات کا خاصا قوی امکان ہے کہ کاروبار حیات مجوزہ تاریخ سے پہلے ہی کھل جائے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس گواٹے مالا اور میکسیکو کے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئیں تو ان کے طیارے کو اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس گواٹے مالا اور میکسیکو کے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئی تو ان کے طیارے کو اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ نائب صدر کے لیے مخصوص طیارے نے جیسے ہی گواٹے مالا کے لیے اڑان بھری تو چند منٹ بعد گیئر میں سے عجیب قسم کی آوازیں آئیں، جس پر طیارے کو فوری طور پر قریبی ایئر بیس پر لینڈ کروایا گیا۔ طیارے سے اترتے ہی نائب صدر نے کہا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ دوران پرواز خرابی پر ہم نے دعائیں کی۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی و ہوائی اڈوں کے حوالے سے گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی و ہوائی اڈوں کے حوالے سے گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ ایک بیان میں جیک سلیوان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی، دفاعی اور انٹیلیجنس کی سطح پر گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ گفتگو صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی جاری ہے۔ اس سے قبل پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کو فوجی اڈے دیے جانے کی خبروں کی تردید کی گئی تھی۔ دوسری جانب افغان طالبان نے بھی پڑوسی ممالک کی جانب سے امریکہ کو اڈے دیے جانے کو قیام امن کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,89,96,000 سے زائد ہے اور 3,51,344 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,43,76,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 37,51,988 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,76,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,29,85,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,12,701 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,42,27,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,89,96,000 سے زائد ہے اور 3,51,344 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,69,85,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,74,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,13,917 افراد متاثر اور 1,10,062 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 52,93,000 افراد کرونا سے متاثر اور 48,455 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 51,35,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,24,117 ہے۔ برطانیہ میں 45,22,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر
اور 1,27,841 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,58,707 ہو گئی، جبکہ اموات کی تعداد 7,471 ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔